تفصیلات اگر بیان کروں گا ایک پورا باب ہے. ایک شخصیات کو آپ دیکھیں پھر ان کی ماں کو دیکھیں کس طریقے سے ان کی ماں نے عظیم کردار ادا کیا ہے. انس بن مالک کی ماں حضرت ام سلیم ہے. غیر مسلم باپ نے ان کے حضرت انس کی اسلام قبول نہ کیا. آج بھی عورتیں طلاق لینے کے لیے بے چین ہیں اپنی جہالت کی بنیاد پر. آج بھی میرے پاس ایک فون آیا کہ میں شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, مجھے طلاق چاہیے طلاق چاہیے. میں نے کہا بندہ طلاق کا مطلب تو سمجھتی ہے کیا ہے؟ طلاق اتنی آسان ہے. آج کماریوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. تو ایک بچے والی تیری شادی کہاں ہونے والی, تو زندگی کے شب و روز کیسے گزاری گی؟ یہ طلاق کا لفظ تیری زبان پر اگر آ رہا ہے تو جہالت کی بنیاد پر آ رہا ہے, جاہل ہونے کی بنیاد پر. ظاہر ہے جو خاتون اس قدر جاہل ہو وہ اپنے بچوں کی تربیت کیا کر سکتی ہے؟ بچے فقیر ہے, آوارہ نہیں ہونا ہے. یہی وجہ ہے کہ نوجوان ہمارے آوارہ ہو رہے ہیں. میرے بھائی کو میں سورہ طلاق لیا تھا شوہر سے. کیوں؟ کیونکہ وہ شرک کے دلدل میں ڈوبا ہوا تھا, اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ام سلیم نے کہا کہ میں کسی ایسے شخص کے ساتھ نکاح میں نہیں رہ سکتی کہ جس کی وجہ کیا ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا بھی کافر و مشرک نہ ہو جائے. اس سے طلاق کیا اور طلاق لینے کے بعد اپنے بیٹے کو حضور علیہ السلام کی قدموں میں ڈال دیا. یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا انس ہے, اسے قبول کر لیا جائے. 10 سال حضور علیہ السلام و تسلیم کی خدمت میں رہے. 3000 سے زیادہ روایات آپ سے مروی ہیں اور آج وہ عظیم محدث بن کے ان کا نام آج چمک رہا ہے. اس میں اگر کسی کا کردار ہے تو اپنی ماں حضرت ام سلیم ہے. تو اس طرح کے نہیں نہ کہنے کتنے واقعات ہیں اور پورا مضمون ہے. الحمدللہ رب العالمین. تقریریں چونکہ میں ہوا میں کرنے کا قائل نہیں ہوں, میں جمعے میں بھی بیان کرتا ہوں تو اس کے لیے 3 دن میں مطالعہ کرتا ہوں, پھر مواد کو یاد کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں جمعہ میں بیان کرتا ہوں اور اس تقریر کو میں ریکارڈ نہیں ہوتا ہے اور اسے ویب سائٹ پر تحریری شکل میں نکال دیا جاتا ہے. اللہ نے چاہا تو آنے والے 5 سالوں میں ایک ذکیر شکل میں باضابطہ خطبات اور مقالات کی شکل میں وہ آ جانا ہے. یاد رکھیں جو ائمہ حضرات اگر ہیں میں انہیں مشورہ دے رہا ہوں. آپ زیادہ سب مجھ سے قابل ہیں, میں کل علم ہوں, پڑھا لکھا زیادہ نہیں ہوں میں, لیکن میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ مطالعہ بہت بڑی چیز ہے. مطالعہ بہت بڑی چیز ہے. میں نے ایسے غیر عالم کو بھی دیکھا ہے کہ جن کا مطالعہ وسیع تھا لیکن ان کے سامنے بہت سارے اچھے خاصے عالم پانی پر چلتے نظر آتے ہیں. کیونکہ آج عربی کے بعد سب سے زیادہ دین کا ذخیرہ کہیں موجود ہے تو وہ آج اردو میں موجود ہے. آج المیہ یہ ہے کہ موبائل کی لعنت نے ہمارے جاہلوں کو تو جانے دو, ہمارے عالموں کے ہاتھوں سے بھی کتابیں چھین گئی ہیں اور انہیں بھی کتاب پیش کی جائے تو کہتے ہیں کہ حضرت کہاں کتاب پڑھنے کا مطالعہ ہے. میں نے کہا کہ گھنٹوں آپ کو موبائل دیکھنے کے لیے آپ کے پاس ہے اور ہاتھ میں کتاب لے کر پڑھنے کا وقت نہیں آپ کے پاس. اور جب عالم یہ بات کہے گا کہ کتاب لے کر پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو جاہل کیا بولے گا صاحب. تو آج حقیقت یہ ہے کہ اردو زبان کو زندہ رکھنے کے لیے تینوں سنت کے وقت کے لیے صوفیاء کرام کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ کتابوں سے اپنا رشتہ ہم مضبوط رکھیں. اردو اگر نہیں جانتے میں آپ سے کر رہا ہوں یار انگوٹھا چھاپ لوگوں کا حال یہ ہے کہ انگلش کا موبائل چلا رہا ہے. میں نے پوچھا کیسے چلانے لگا, تو یار اردو نہیں جانتا. کہاں پر چلاتے چلاتے آئیڈیا مل گیا ہے کہ کون سا فنکشن کس سے کھلے گا. میں نے کہا بیٹا یہ چلاتے چلاتے تجھے آئیڈیا مل گیا ہے کہ کیسے چلے گا. قرآن نہیں پڑھنا جانتا ہے, پڑھا کر قرآن پڑھتے 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 قرآن پڑھنے کا آئیڈیا مل جائے گا. اردو ٹو کر پڑھا کر اردو پڑھا کر پڑھتے 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 6 مہینے میں اردو پڑھنا آ جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے سب کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں تو دین کیوں نہیں سیکھ سکتے, دین کیوں نہیں سیکھ سکتے ہیں. صرف اپنے فکر اور سوچ کی بات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ صوفیاء کرام حضرت غوث اعظم کا واقعہ عرض کر رہا تھا کہ خدمت اللہ کی عبادت اور دوسری خدمت خلق. آج یہ وقت ایک علاقے میں پہنچے تو نظر و نیاز کا جو سلسلہ ہے کہ آج سے حضور علیہ السلام کے زمانے سے حضور علیہ السلام کو تسلیم کی بارگاہ میں جو نظر پیش کیا کرتے تھے صوفیاء کرام بزرگان دین کو. ہاں یہ ضرور ہے کہ علماء اور پیران اسلام کی نظر صرف نظرانے پر نہ ہے, نظرانوں کا آ جانا اور ہے, نظرانوں پر نظر کا ہونا اور ہے. نظر پر نہیں ہونی چاہیے. کیا جو آپ اس وقت میں ہے پیش کرنے والے خدام ہیں
ان اللہ والوں کا حال یہ تھا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تو خالی ہوتا تھا کہ سب پیش کر دیا حکومتوں کو، تو یہ حضور کی سنتوں پر چلتے ہوئے بستی میں پہنچے، حج کے لیے تشریف لے